اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز احباب، پیارے دوستوں، السلام علیکم۔ آج ہم جس لڑکی کی جرنی کہہ سکتے ہیں، اسے سفر کہہ سکتے ہیں، آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں، بہت ہی دلچسپ واقعہ ہے۔ غور سے سنیے گا، اللہ نے چاہا تو بہت فائدہ ہوگا۔ یہ واقعہ ہے ایک لڑکی نور کا۔ یہ لڑکی ابھی بہت چھوٹی تھی کہ اس کو مدینہ جانے کا بہت شوق تھا، بہت تڑپ تھی اس کے اندر۔ مدینے کی تڑپ کسی کسی کو حاصل ہوتی ہے، اور جن کے پاس یہ تڑپ ہے وہ بڑے خوش نصیب ہیں۔ نور تو ابھی بہت چھوٹی تھی، اور نور جو ہے مڈل کلاس گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، تو نور کے پاس اتنے اسباب نہیں تھے کہ وہ مدینہ جا سکے، مگر شوق بہت زیادہ تھا۔ نور کی جیب خرچی بہت کم تھی، تو اس نے سوچا کہ مجھے جتنے پیسے ملتے ہیں میں وہ جوڑنا شروع کر دوں۔ نور نے پیسے جوڑنا شروع کر دیے، اللہ پہ توکل کیا۔ یہ سارے واقعے کا مفہوم آپ کو بتا رہا ہوں، اور یہ بڑا دلچسپ واقعہ۔ نور نے پیسے جوڑنا شروع کیے، وہ دیکھتی ایک ٹین کے ڈبے میں جوڑنا شروع کیے نور نے پیسے۔ حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے کہ سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے۔ یہ نور ہے۔ آج لوگ بڑے ہوتے ہیں، انہیں شوق ہوتا ہے کہ ہم یورپ جائیں، جاپان جائیں، کینیڈا جائیں، پتہ نہیں کہاں کہاں جائیں، مگر نور کو بچپن ہی سے شوق تھا کہاں جانے کا؟ مدینہ۔ خیر، اس نے اللہ پہ توکل کر کے پیسے جوڑنا شروع کیے ایک ٹین کے ڈبے میں، اور وہ بیچ میں دیکھتی بھی رہتی تھی۔ ایک دفعہ وہ دیکھ رہی تھی پیسے اور گن رہی تھی، تو اس کی ماں نے دیکھ لیا۔ اب ماں کو بڑی حیرانگی ہوئی کہ ایک چھوٹی سی بچی ہے اور اس کے پاس اتنے زیادہ پیسے کہاں سے آئے، کہیں اس نے چوری تو نہیں کی؟ ماں نے پکڑ لیا نور کو۔ ماں بڑا غصے میں آ کے پوچھی کہ اتنے پیسے تمہارے پاس کہاں سے آئے، چوری کی ہیں کہاں سے آئے؟ تو نور گھبرا گئی اور اسے اپنی محنت پہ پانی پھرتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ ظاہر ہے والدین پیسے نہیں دیتے ہیں اگر انہیں، خاص طور پہ ایک بچی ہو، ٹھیک ہے، اور اس کے پاس اتنے پیسے نکل آئیں۔ خیر، نور نے سارا ماں کو تسلی دی اور بتایا کہ امی جان یہ پیسے میں نے مدینے کے لیے جوڑے۔ مدینے جانے کی تڑپ نور کے اندر بہت تھی۔ وہ جھاڑو بھی لگاتی تھی نا، تو اس کے ذہن میں مدینے کی گلیاں ہوتی تھیں، اتنی تڑپ۔ نور نے اللہ پہ توکل کر کے پیسے جوڑنا شروع کیے، اور جوڑتی گئی۔ کچھ سالوں بعد نور نے جب پیسے دیکھے، ٹین کا ڈبہ کھولا، پیسے دیکھے، گنے، تو بہت خوش ہوئی، اور خوشی سے آنسو نکل آئے کہ اب مدینے جانے جتنے پیسے ہو گئے تھے نور کے پاس۔ خیر، نور نے اپنے والد صاحب کو بتایا۔ والد نے کہا کہ وعدہ کیا کہ بیٹے کوئی غالباً 20 دن کا تھا یا 2 مہینے کا تھا، تمہیں انتظار کرنا ہوگا، میں سارے بندوبست کرتا ہوں۔ دونوں باپ بیٹی جائیں گے مسجد نبوی۔ نور کے لیے یہ کچھ دیر کا عرصہ بڑا زیادہ تھا، اس کے لیے تو کئی صدیاں تھیں کہ ظاہر ہے اب اس کے پاس پیسے ہو چکے تھے۔ اب اس کے لیے ایک ایک لمحہ، ایک ایک گھڑی بڑی بہت طویل تھی۔ خیر، نور نے جو ہے انتظار کیا، اور ایسا لگ رہا تھا کہ اب بس وہ دن قریب ہیں کہ مدینہ جانے لگے ہیں، لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ کیا ہوا کہ 2005 میں زلزلہ آ گیا۔ 2005 کے زلزلے میں جو بیچارے لوگ متاثر ہوئے، انہیں ضرورت تھی کھانے کی، راشن کی، تو نور نے کیا کیا کہ اپنے سارے پیسے جتنے اس نے جوڑے ہوئے تھے سارے تقسیم کر دیے۔ اتنی ہمت اللہ کسی کو دیتا ہے۔ اور نور کہنے لگی کہ بروز قیامت حضور مجھ سے پوچھیں گے کہ میری امت تڑپ رہی تھی کھانے پینے کے لیے، تم نے ان کے لیے کیا کیا؟ نور نے اپنے ساری جمع پونجی دے دی، بانٹ دی ان لوگوں میں۔ اب نور نے اتنی بڑی قربانی دی تو ظاہر ہے اللہ پاک نے اس کا اجر بھی دینا تھا۔ خیر، نور کے لیے رشتے ڈھونڈنے لگ گئے کہ اس کی شادی ہو جائے، تو سسرال بڑا اچھا مل گیا۔ لڑکا جو ہے وہ سعودی عربیہ میں ہوتا تھا اس کا بزنس، تو لڑکے نے کہا کہ شادی کے بعد میں آپ کو لے جاؤں گا سعودیہ۔ تو انہوں نے بھی شادی کے لیے ہاں کر دی۔ بظاہر ان کے پاس کوئی اسباب نہیں تھے شادی کے، مگر انہوں نے ہاں کر دی۔ غالباً مہینے بعد ان کی شادی ہو گئی، اور نور کا میاں چلا گیا شادی کے بعد سعودیہ۔ اس نے کچھ دیر بعد نور کو وہاں پہ بلا لیا، اور نور اپنی قسمت پہ رش کرنے لگ گئی کہ واقعی اب میں سعودیہ جا رہی ہوں۔ جہاز میں بیٹھی اور اتری، اور بغیر ریسٹ کیے، بغیر کوئی اپنی تھکن کی پرواہ کیے، وہ ڈائریکٹ مسجد نبوی گئی۔ اور اسے یہ سب خواب لگ رہا تھا، اور اس ٹائم اس کے کیا جذبات تھے وہ وہی جان سکتی ہے، آپ میں نہیں جان سکتے۔
خیر نور نے وہاں مسجد نبوی میں کھل کے ٹائم گزارا اور پھر وہ مکہ چلے گئی، اور آپ اس کی قسمت دیکھیں کہ وہ وہاں کی مکین بن گئی تھی مدینے کی۔ اس کے خاوند کا سارا بزنس مدینے میں تھا اور وہ وہیں کی مکین بن گئی تھی۔ جہاں جانے کے لیے وہ پیسے جوڑتی تھی کہ میں جاؤں گی اور واپس آ جاؤں گی کچھ دنوں کے لیے۔ ظاہر ہے ایک عاشق کے لیے یہ بڑا مشکل ہوتا ہے آنا مدینے سے۔ مدینے کی رخصتی کیا ہوتی ہے یہ ایک عاشق سے پوچھو، اللہ ایسی تڑپ ہم سب کو عطا فرمائے۔ تو اللہ نے اتنا بڑا اجر عطا کیا کہ نور کو وہاں کا مکین ہی بنا دیا، نور وہاں پہ سیٹل ہو گئی۔ نور کی کیا ہی قسمت، کیا ہی قسمت۔ ظاہر ہے کہ اللہ پاک نے ایک اتنی بڑی اس نے قربانی دی، اسے محروم لٹانا تھا۔ اللہ بڑا رحیم، اللہ بڑا کریم، جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ اور 70 کا ایک جگہ مطلب ہوتا ہے کہ بے پناہ، اس کی اپنے بندے سے محبت یا اپنی کسی بندی سے محبت میرا نہیں خیال کہ گنتی میں آ سکتی ہے۔ یہ 70 ماؤں کا مطلب یہی ہے کہ ان سے بھی زیادہ بے پناہ۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی یہ کہانی، سٹوری، واقعہ، ایکسپیرینس، جرنی، اسے جو آپ کہنا چاہیں، سفر بہت پسند آیا ہوگا۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریے گا اور درود پاک کی دعوت عام کرنے میں ہمارا ساتھ دیں، اور اس چینل کو آگے لازمی شیئر کریں جو دیکھے، تاکہ ہر بندہ درود پاک پڑھے اور درود پاک کی دعوت عام ہوتی جائے۔ اس طرح کی کئی کہانیاں، کئی سٹوریز میں نے سنی بھی ہیں، جرنی بھی ہیں، میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا۔ اللہ حافظ، جزاک اللہ خیر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔